CIET NCERT کے ذریعے پیش ہے چھٹی جماعت کے لیے سمعی درشی کتاب خیال۔ سبق 7 محنت کی عظمت، صفحہ 48۔ منظر: بازار میں مختلف دکانیں ہیں۔ ایک طرف کونے میں گھڑیوں کی ایک چھوٹی سی دکان ہے۔ دکان کے سامنے کے حصے میں شیشے کی الماری میں گھڑیاں سجی ہوئی ہیں۔ ایک شو کیس کے پیچھے یوسف بیٹھا ہوا کام کر رہا ہے۔ سڑک سے اس کا سر اور جسم کا کچھ حصہ دکھائی دے رہا ہے۔ یوسف کے استاد اس کے پاس کھڑے ہیں اور اس سے باتیں کر رہے ہیں۔ ماسٹر صاحب: میں نے تو تمہیں اپنی پرانی گھڑی مرمت کے لیے دی تھی، تم نے اس کے ساتھ ایک نئی گھڑی کیوں بھیجی؟ یوسف: جناب، میں جب پڑھتا تھا اس وقت سے آپ کے پاس وہی گھڑی دیکھ رہا ہوں، میں نے سوچا کیوں نہ ایک نئی گھڑی بھی آپ کے پاس ہو۔ ماسٹر صاحب: بہت خوب، میں تمہارے جذبے کی قدر کرتا ہوں۔ میں تو اس نئی گھڑی کو واپس کرنے آیا تھا۔ ماسٹر صاحب جیب سے نئی گھڑی نکالتے ہوئے: لیکن تمہاری محبت دیکھ کر اب میں اسے رکھ لوں گا، مگر تمہیں اس کی قیمت لینی ہوگی اور تم انکار نہیں کرو گے۔ صفحہ نمبر 48 کے نیچے دکان میں یوسف ماسٹر صاحب سے بات کرتے ہوئے۔ صفحہ نمبر 49 یوسف: نہیں جناب، میں نہیں لوں گا، اسے آپ اپنے شاگرد کی طرف سے ایک تحفہ سمجھ کر رکھ لیجئے۔ ماسٹر صاحب: نہیں، قیمت تو تمہیں لینی ہوگی، میں اسے یوں ہی قبول نہیں کر سکتا۔ یوسف: جناب، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، چلیے اگر آپ یہی چاہتے ہیں تو میں اس کی اصل قیمت لے لوں گا۔ ماسٹر صاحب قیمت ادا کر کے روانہ ہوتے ہیں۔ اسی وقت دکان پر گڈو نام کا ایک ہٹا کٹا نوجوان ہاتھ پھیلائے آ کھڑا ہوتا ہے۔ گڈو: صاحب، میں بھوکا ہوں اور میرے چھوٹے بھائی بہن بھی بھوکے ہیں، میری کچھ مدد کیجیے۔ یوسف گڈو کو اوپر سے نیچے تک حیرت سے دیکھتا ہے۔ یوسف: تم تو ہٹے کٹے ہو، جھوٹ بول کر بھیک مانگتے ہو، بھائی بہنوں کو تو بس بہانہ ہے۔ صفحہ نمبر 49 کے نچلے حصے میں یوسف اپنے دکان میں گڈو سے بات کرتے ہوئے۔ صفحہ نمبر 50 گڈو: صاحب، میں جھوٹ نہیں بولتا، آپ کو اگر یقین نہ ہو تو میرے ساتھ چلیے، میرا گھر قریب ہی ہے، آپ خود انہیں دیکھ لیں گے۔ اچانک گڈو کی نظر دکان کے ایک کونے میں رکھی ہوئی بیساکھی پر پڑتی ہے اور وہ کچھ سوچنے لگتا ہے، یہ بیساکھی کس کی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، چلو میں تمہارے گھر چل کر دیکھتا ہوں۔ یوسف بیساکھی اٹھاتا ہے اور ملازم سے کہتا ہے، دکان کا خیال رکھنا، میں ابھی آیا۔ گڈو: اوہ، تو یہ بیساکھی آپ کی ہے؟ یوسف کے ہاتھ میں بیساکھی دیکھ کر گڈو واپس جانے لگتا ہے۔ یوسف: ارے بھائی، کہاں چلے؟ بھائی بہنوں کے لیے کچھ نہیں لوگے؟ گڈو: شکریہ، اب مجھے احساس ہو گیا، آپ نے مجھے بہت کچھ دے دیا، میں محنت مزدوری کروں گا، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا۔ صفحہ نمبر 50 کے درمیان میں ایک تصویر دی گئی ہے جس میں یوسف اور گڈو آپس میں بات کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 51 لفظ و معنی: احساس، خیال، ملازم، خدمتگار، نوکر، شاگرد، طالب علم، چیلا، شوکیس، سجانے کی جگہ یا شیشے کی الماری، قدر، عزت، احترام، تحفہ، ہدیہ، حکم سر آنکھوں پر، ایک محاورہ ہے جس کا مطلب کام کو اولیت دینا، عزت رکھنا، ہٹا کٹا، صحت مند، توانا، بیساکھی، وہ لاٹھی جس کے سہارے معذور چلتے ہیں۔ غور کرنے کی بات: 1. محنت ایک عظیم فعل ہے، ہمیں اپنا کام ایمانداری اور محنت سے کرنا چاہیے اور کبھی محنت کرنے سے جی نہیں چرانا چاہیے۔ 2. کچھ برسوں پہلے چابی والی گھڑیاں ہوا کرتی تھیں جن کو ایک بار چابی دینے سے وہ ایک دن، ایک ہفتہ اور بعض تو ایک مہینے تک چلتی تھیں۔ اس کے بعد سیل یا بیٹری سے
چلنے والی گھڑیوں کا زمانہ آیا جن کی بیٹری مہینوں اور سالوں چلتی تھیں۔ آج کل ڈیجیٹل گھڑیوں کا زمانہ ہے جنہیں محض چارج کرنا پڑتا ہے۔ آپ کون سی گھڑی استعمال کرتے ہیں اس کے بارے میں بتائیے۔ صفحہ نمبر 51 کے اوپری حصے کے بائیں جانب بیساکھی کی تصویر دی گئی ہے۔ صفحہ نمبر 52، سوچئے اور بتائیے۔ 1، یوسف نے استاد کو ایک نئی گھڑی کیوں دی؟ سوالیہ نشان۔ 2، آپ کے خیال میں استاد نئی گھڑی کو اپنے پاس کیوں نہیں رکھنا چاہتے تھے؟ سوالیہ نشان۔ 3، گڈو بعد میں بھیک لینے سے کیوں انکار کر دیتا ہے؟ سوالیہ نشان۔ 4، اس سبق سے آپ کو کیا سیکھ ملتی ہے؟ سوالیہ نشان۔ 5، استاد گھڑی کی قیمت کیوں دینا چاہتے تھے؟ سوالیہ نشان۔ پڑھیے، سمجھیے اور لکھیے۔ 1، مددگار کا مطلب ہے مدد کرنے والا، اسی طرح مزدور سے مراد ہے مزدوری کرنے والا۔ مددگار اور مزدور الفاظ اسم فاعل ہیں۔ وہ اسم جس سے کسی کام کے کرنے کا پتہ چلے اسم فاعل کہلاتا ہے۔ الفاظ کو اسم فاعل میں بدل کر لکھیے۔ 1، کھیلنے والا، خالی جگہ۔ 2، تیرنے والا، خالی جگہ۔ 3، کپڑے سینے والا، خالی جگہ۔ 4، کھیتی کرنے والا، خالی جگہ۔ 5، عبادت کرنے والا، خالی جگہ۔ 6، شکر ادا کرنے والا، خالی جگہ۔ صفحہ نمبر 53، اس سبق میں ایک محاورہ استعمال ہوا ہے۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، جس کا مطلب ہے اس کام کو اہمیت دینا اور اس کو انکساری کے ساتھ مان لینا۔ اس محاورے میں سر اور آنکھوں کا ذکر آیا ہے۔ اسی طرح جسم کے دیگر حصوں جیسے آنکھ، سر، کان وغیرہ سے متعلق کچھ محاورے نیچے دیے گئے ہیں۔ دیے گئے الفاظ کی مدد سے ان محاوروں کو پورا کیجیے۔ ہاتھ، آنکھ، پیر، منہ، ہتھیلی، دماغ، انگوٹھا، کھال۔ 1، خالی جگہ کا تارا ہونا۔ 2، سر پر خالی جگہ رکھ کر بھاگنا۔ 3، بال کی خالی جگہ نکالنا۔ 4، خالی جگہ پر مارنا۔ 5، خالی جگہ سرسوں پر جمانا۔ 6، خالی جگہ آسمان پر ہونا۔ 7، اونٹ کے خالی جگہ میں زیرہ ہونا۔ 8، خالی جگہ دکھانا۔ نیچے دیے گئے الفاظ پر غور کیجیے۔ دال، دلیا، اٹکل، پچو۔ دال دلیا کے معنی ہے معمولی کھانا، روز کا کھانا، اور اٹکل پچو سے مراد ہے خیالی یا بغیر اندازے کے۔ روزانہ کی زندگی میں بولے جانے والے مخصوص الفاظ جنہیں خاص معنوں میں استعمال کیا جائے اور انہی معنوں میں رائج ہوں روزمرہ کہلاتے ہیں۔ روزمرہ میں ایسے الفاظ بھی شامل ہیں جو غلط ہونے کے باوجود زبان پر چڑھ کر خاص معنوں میں استعمال ہوتے ہیں اور یہی معنی صحیح خیال کیے جاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 53 کے درمیان میں ایک عورت بچے سے بات کرتی ہوئی۔ صفحہ نمبر 54، نیچے دیے گئے لفظوں میں روزمرہ کے معنی تلاش کیجیے۔ الٹ پھیر، خالی جگہ۔ ٹیپ ٹاپ، خالی جگہ۔ آؤ بھگت، خالی جگہ۔ داد نہ فریاد، خالی جگہ۔ نہار منہ، خالی جگہ۔ نفسا نفسی، خالی جگہ۔ عملی کام۔ 1، اس ڈرامے کو اپنے استاد کی رہنمائی میں اسٹیج پر پیش کیجیے۔ 2، ڈرامے کا واقعہ کرداروں کی آپس کی گفتگو یا مکالمے کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے۔ تصور کیجیے آپ گھر میں اپنی کتاب تلاش کر رہے ہیں اور اسے تلاش کرنے میں آپ اپنے بھائی، بہن، ابو
اور امی کی مدد لے رہے ہیں۔ اس پورے عمل میں سب کے ساتھ ہونے والی گفتگو کو مکالمے کی شکل میں تحریر کیجیے۔ 3. اپنے آس پاس رہنے والے ایسے شخص کے بارے میں معلوم کیجیے جو خصوصی ضرورت کا مستحق ہے۔ اس سے ملاقات کیجیے اور اس کے ساتھ گزارے گئے وقت کے بارے میں لکھیے۔ صفحہ نمبر 54 کے نچلے حصے میں چند گھڑیاں ہیں جس میں 9:07 کے قریب دکھایا گیا ہے۔ سبق نمبر 7 محنت کی عظمت ختم ہوا۔ ابھی آپ سن رہے تھے چھٹی جماعت کے لیے سمئی درشی کتاب خیال۔ سمئی ریکارڈسٹ ویریندر راوت، سمئی فنکار محمد مامون عبد العزیز، سمپادن سریندر کمار، ہدایت اور تخلیق کار وملیش چودھری۔ یہ کتاب CIET NCERT کے ذریعے پیش کی گئی۔